مکہ معظمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بحث مسکن میں گزر چکا کہ وہ عرب تھا۔ مقام ذبح کی تعین میں یہ بات ثابت ہو چکا کہ وادی مکہ تھا۔ اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ متعصب عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کی قدامت کا دعویٰ مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے، قدیم تاریخوں میں اس کا نشان نہیں ملتا۔ اس بنا پر ہم اس بحث کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ ہے۔ قرآن مجید میں یہی نام ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکًا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ پہلا متبرک گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا۔ کتاب زبور 2:84 میں ہے، بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے، برکتوں سے مورا کو ڈھانک لیتے، قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس عبارت میں بکہ کا جو لفظ ہے یہ وہی مکہ معظمہ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو اسم علم کے بجائے مشتق قرار دیں تو اس کے معنی رونے کے ہوں گے، اور یہ وہی عربی لفظ بکا ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ مکہ کی وقعت مٹانے کے در پہ رہتے آئے ہیں، اس لیے بہت سے مترجمین نے عبارت مذکورہ میں بکہ کا ترجمہ رونا کر دیا ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکا کے کیا معنی ہوں گے۔ زبور کی عبارت مذکورہ کی اوپر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اسماعیلی کی نسبت اپنا شوق اور حسرت ظاہر کی ہے۔ اوپر کی عبارت یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام خدا سے کہتے ہیں، اے فوجوں کے خدا، تیرے مسکن کس قدر شیریں ہیں، میرا نفس خدا کے گھر کا مشتاق بلکہ عاشق ہے۔ اے خدا، تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا ہیں۔ مبارکی ہو ان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بکہ والی آیتیں ہیں۔ اب غور کرو، حضرت داؤد علیہ السلام جس مقام کے پہنچنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں وہ اس مقام پر صادق آتا ہے جس میں حسب ذیل باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، قربانی گاہ ہو۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے وطن سے دور ہو کہ وہاں تک سفر کر کے جائیں۔ نمبر 3، وہ وادی بکہ کہلاتا ہو۔ نمبر 4، وہاں مقام مورا بھی ہو۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھو تو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ ہے اور مورا وہی مروہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کو ادل بدل کر دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ڈاکٹر ہسٹنگس نے ڈکشنری آف دی بائبل میں وادی بکا پر جو آرٹیکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس لفظ سے اگر کوئی وادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایک وادی ہے جس میں ہو کر زائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔ نمبر 2، وادی اخور ہے جو یشوع باب 7 آیت 24 سے 26 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 3، وادی رفایون ہے جو سامویل دوم باب 5 آیت 18 سے 22 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 4، کوہ سینا کی ایک وادی ہے۔ نمبر 5، بیت المقدس تک جو کاروانی راستہ شمال میں آتا ہے، اس راستے کی آخری منزل ہے۔ دیکھو رینان کی کتاب حیات عیسیٰ باب 4۔ لیکن کیا عجیب بات ہے، ڈاکٹر ہسٹنگس کو اتنے احتمالات کثیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پتہ نہیں لگتا۔ ہمہ ورق کیسی گشتہ مدعا این جاست۔ حیرت پہ حیرت یہ ہے کہ جن جن وادیوں کا نام لیا ہے ان میں ایک کو بھی بکا کا لفظ سے کسی قسم کی مناسبت نہیں، یہاں تک کہ ایک حرف بھی مشترک نہیں، بخلاف اس کے بقا اور بکہ بالکل ایک لفظ ہیں۔ فرق اسی قدر ہے جس قدر ایک ہی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جدید انسائکلوپیڈیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو مضمون ہے وہ مارگیولیس کا ہے۔
اس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے کہ قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ملتا بجز اس کے کہ زبور میں وادی بکہ کا لفظ ہے، لیکن مارگیولیس صاحب اس تاریخی شہادت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ پروفیسر ڈوزی، جو فرانس کا مشہور محقق اور عربی دان عالم ہے، وہ لکھتا ہے بکہ وہی مقام ہے جس کو یونانی جغرافیہ دان مکروبخ لکھتے ہیں، لیکن مارگیولیس کو پروفیسر ڈوزی کے بیان پر بھی اعتماد نہیں۔ کارلائل صاحب نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیروئرشپ میں لکھا ہے کہ رومن مورخین سیسلس نے کعبے کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ دنیا کے تمام معبدوں سے قدیم اور اشرف ہے، اور یہ ولادت مسیح سے 50 برس پہلے کا ذکر ہے۔ اگر کعبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے موجود تھا تو مکہ بھی تقریباً اسی زمانے کا شہر ہوگا، کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد آتا ہے اس کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی شہر یا گاؤں آباد ہو جاتا ہے۔ یاقوت حمودی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اور طول بلد بطلیموس کے جغرافیے میں حسب ذیل ہے: طول 68 درجہ، عرض 13 درجہ۔ بطلیموس نہایت قدیم زمانے کا مصنف ہے۔ اگر اس نے اپنے جغرافیے میں مکہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے زیادہ قدامت کی کیا سند درکار ہے؟ مارگیولیس نے جس بنا پر مکہ معظمہ کی قدامت سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصابہ میں تصریح ہے کہ مکہ میں سب سے پہلی عمارت جو تعمیر ہوئی وہ سعید یا سعد بن عمرو نے تعمیر کی، لیکن مارگیولیس کو یہ معلوم نہیں کہ مورخین نے جا بجا یہ بھی تصریح کی ہے کہ چونکہ اہل عرب مکہ کے مقابل یا آس پاس عمارات بنانے کو کعبہ کی بے ادبی سمجھتے تھے، اس لیے عمارتیں نہیں بنوائیں بلکہ خیموں اور شامیانوں میں رہتے تھے، اور اس طرح مکہ ہمیشہ سے خیموں کا ایک وسیع شہر تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ دنیا میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ایران، ہند، مصر، یورپ میں عالمگیر اندھیرا تھا۔ قبول حق کو ایک طرف اس وسیع خطۂ خاک میں گز بھر زمین نہیں ملتی تھی جہاں کوئی شخص خالص خدائے واحد کا نام لے سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کلدان میں یہ صدا بلند کرنی چاہی تو آگ کے شعلوں سے کام پڑا۔ مصر آئے، ناموس کو خطرے کا سامنا ہوا۔ فلسطین پہنچے، کسی نے بات تک نہ پوچھی۔ خدا کا جہاں نام لیتے تھے، شرک اور بت پرستی کے غلغمہ میں آواز دب دب کر رہ جاتی تھی۔ معمورۂ عالم کے صفحے نقش ہائے باطل سے ڈھک چکے تھے۔ اب ایک سادہ بے رنگ ہر قسم کے نقش و نگار سے معرّہ ورق درکار تھا جس پر طغرائے حق لکھا جائے۔ یہ صرف حجاز کا صحرائے ویراں تھا جو تمدن اور عمران کے داغ سے کبھی داغدار نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو عرب میں لائے اور ان کو یہیں آباد کیا۔ حضرت سارہ نے، جیسا کہ تورات میں ہے، کچھ عرصے کے بعد انتقال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں چلے آئے۔ حضرت اسماعیل جوان ہو چکے تھے۔ اعلان حق میں ایک ہم آواز ہاتھ آیا، دونوں نے مل کر ایک چھوٹے سے چوکھونٹے گھر کی بنیاد ڈالی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب کہ ابراہیم اور اسماعیل خانہ خدا کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ گھر بن چکا تو وحی الہی نے آواز دی، وَطَہِّرْ بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ کُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ سورہ حج آیت نمبر 26 اور 27۔ ہمارا گھر طواف کرنے والوں، نماز میں قیام کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر، اور تمام لوگوں کو پکار دے کہ حج کو آئیں، پیدل بھی اور دبلی اونٹنیوں پر بھی، ہر دور دراز گوشہ سے آئیں گے۔ اس وقت اعلان و اشتہار کے وسائل نہیں تھے، ویران جگہ تھی اور آدمی کا کوسوں تک پتہ نہ تھا۔ ابراہیم کی آواز حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہی معمولی آواز کہاں کہاں پہنچی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اور زمین سے آسمان تک۔
علامہ ارزقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی اس کا عرض و طول حسب ذیل تھا۔ بلندی زمین سے چھت تک 9 گز، طول حجر اسود سے رکن شامی تک 32 گز، عرض رکن شامی سے غربی تک 22 گز۔ عمارت بن چکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ ایسے مقام پر لگا دوں جہاں سے طواف شروع کیا جائے۔ تاریخ مکہ موسوم بہی اعلام با اعلام بیت الحرام میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ ایک پتھر لاؤ تاکہ میں ایسی جگہ نصب کر دوں جہاں سے لوگ طواف شروع کریں۔ خدا کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا تھا کہ نہ چھت تھی، نہ کواڑ اور نہ چوکھٹ بازو تھے۔ جب قصہ بن کلاب کو کعبے کی تولیت حاصل ہوئی تو انہوں نے قدیم عمارت گرا کر نئے سرے سے تعمیر کی اور کھجور کے تختوں کی چھت ڈالی۔ کعبے کی برکت اور کشش سے لوگ آس پاس آباد ہونے لگے، چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا۔ اس قبیلے میں مزاز بن عمرو جرہمی ایک ممتاز شخص تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی لڑکی سے شادی کی۔ ان سے 12 اولاد ہوئی جن کے نام تورات میں مذکور ہیں۔ ان میں سے اکثر اہل عرب قیدار کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے نابت کعبے کے متولی ہوئے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نانا مزاز نے یہ منصب حاصل کیا اور کعبہ کی تولیت خاندان اسماعیل سے نکل کر جرہم کے خاندان میں آ گئی۔ لیکن پھر ایک اور قبیلہ خزاعہ نے کعبے پر قبضہ کر لیا اور مدت تک اسی خاندان میں یہ منصب رہا۔ حضرت اسماعیل کا خاندان موجود تھا لیکن اس نے کچھ مزاحمت نہیں کی۔ قصہ بن کلاب کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنا آبائی حق حاصل کیا، چنانچہ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسعد طبع تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی تھیں جن کو برد یمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصہ بن کلاب کے زمانے سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ارزقی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلے کا ایک راوی واقدی ہے۔ خدا کا گھر سیم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبے کے ستونوں پر سونے کے پتھر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانے میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کیں کہ دروازے کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ اعلام تاریخ مکہ میں عہد بعہد کی طلاکاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پہ سونا چڑھانا ضروری بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے لیے کوئی نفس قدسی تمام مشاغل سے الگ ہو کر اپنی زندگی اس پر نظر چڑھا دے۔ اس قسم کی نظر کو ابراہیمی شریعت میں قربانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تورات میں یہ محاورہ بکثرت آتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے مختلف انواع ہیں، جن میں سے ایک خواب بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی خواب سے ہوئی۔ یہ خواب کبھی تمثیلی ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو عینی سمجھا اور بعین ہی اس کی تعمیل پر آمادہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جان نثاری پر اعتماد تھا، لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ 15 سالہ نوجوان بھی اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا، میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔
بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ سورہ صافات۔ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 90 سالہ پیر ضعیف ہے جس کو دعا ہائے سحر کے بعد خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا تھا، جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا، اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ قدسی، قضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشت بدندہ ہیں کہ دفعتاً عالم قدس سے آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کذالک نجزی المحسنین۔ سورہ صافات۔ ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ طغیان نازبیں کے جگر گوشہ خلیل، اور زیر تیغ رفت و شہیدش نمی کنند۔ بیٹے نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ یہ رسم یعنی قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے۔